بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ کہ اے نبی مکرم، ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری سنانے والا اور بروقت ڈرانے والا اور دعوت دینے والا اللہ کی طرف اس کے اذن سے، اور آفتاب روشن کر دینے والا۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمایا آپ لوگ کے سامنے، آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑے محبت بھرے انداز میں خطاب فرماتا ہے، اور اس کے بعد ان جلیل القدر القابات کا ذکر کرتا ہے جن سے اس نے اپنے محبوب کو سرفراز فرمایا۔ ان کے ذکر سے اگر ایک طرف اپنے پیارے رسول کی عزت افزائی مقصود ہے، تو دوسری طرف مسلمانوں کو بھی حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ تم ان طوفانوں سے نہ گھبراؤ، ان سب سے پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ یہ منہ کھولے ہوئے گرداب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس ملت کا سفینہ ہم نے کسی ایسے ملاح کے سپرد نہیں کیا جو کم ہمت اہل اور نہ تجربہ کار ہو، بلکہ اس کشتی کا نہ خدا و نبی برحق ہے جس کو ہم نے ان صفات جلیلہ سے متصف کیا ہے۔ تم صبر و استقامت سے اس کا دامن اطاعت مضبوطی سے پکڑے رہو، یقیناً تمہیں ساحل مراد تک رسائی نصیب ہوگی۔ ساتھ ہی دشمنان اسلام کی ان ناپاک آرزوں کو بھی خاک میں ملا دیا جو اپنی سازشوں اور حیلہ سازیوں سے حق کی اس شمع فروزہ کو بجھانا چاہتے تھے۔ ارشاد فرمایا، اے میرے نبی مکرم، ہم نے تجھے شاہد بنایا ہے۔ شاہد کا معنی گواہ ہے، اور گواہ کے لیے ضروری ہے کہ جس واقعے کو کہ وہ گواہی دے رہا ہے وہ وہاں موجود بھی ہو اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ علامہ راغب اصفہانی نے المفردات میں لکھا ہے، الشہادۃ والشہود الحضور مع المشاہدۃ اما بالبصر، کہ شہادت وہ ہوتی ہے کہ انسان وہاں موجود بھی ہو اور وہ اسے دیکھے بھی، خواہ آنکھوں کی بینائی سے یا بصیرت کے نور سے۔ تو دوستو، یہاں ایک چیز غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ ہم نے تجھے شاہد بنایا، لیکن جس چیز پر شاہد بنایا اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چیز ذکر کر دی جاتی تو شہادت نبوت وہاں محصور ہو کر رہ جاتی۔ تو یہاں اس شہادت کو کسی ایک امر پر محصور کرنا مقصود نہیں، بلکہ اس کی وسعت کا اظہار مطلوب ہے۔ یعنی حضور گواہ ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی تمام صفات کمالیہ پر، کیونکہ جب ایسی باکمال ہستی اور ہمت صفت موصوف ہستی گواہی دے رہی ہو کہ لا الہ الا اللہ ہو، تو کسی کو اس دعوت حق میں شک نہیں رہتا۔ دولت، حکومت، شخصی وجاہت، علم اور فضل و کمال یہ ایسے حجابات ہیں جن میں لوگ کھو جاتے ہیں اور اپنے خالق کریمی کی ہستی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حضور کی اس شہادت سے وہ سارے حجابات تار تار ہو گئے، اور اس جلیل المرتبت نبی کی شہادت توحید کے بعد کوئی سلیم الطبع آدمی اس کو تسلیم کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسلام کی عقائد، اس کے نظام و عبادات، اخلاق اور اس کے سارے قوانین کی حقانیت کے بھی گواہ ہیں۔ اسی کے اتباع میں فلاح الدارین کا راز بھی چھپا ہے۔ اسی آئین کے نفاذ سے اس گلشن ہستی میں بہار جادواں آ سکتی ہے، اور جب قیامت کے روز سابقہ امتیں اپنے انبیاء کی دعوت کا انکار کر دیں گی کہ نہ ان کے پاس کوئی نبی آیا اور نہ کسی نے ان کو دعوت توحید دی، اور نہ انہیں کسی نے گناہوں سے روکا، تو اس وقت بھرے مجمع میں اللہ تعالیٰ کا یہ رسول انبیاء کی صداقت کی گواہی دے گا کہ رب العالمین تیرے نبیوں نے تیرے احکام پہنچائے اور تیری طرف بلانے میں انہوں نے کسی کوتاہی کا ثبوت نہیں دیا۔ یہ لوگ جو آج تیرے انبیاء کی دعوت کا سرے سے انکار کر رہے ہیں،
یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں پر پتھر برسائے اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی، انہیں جھٹلایا، اور بعض نے تو تیرے نبیوں کو تختہ دار پر کھینچ دیا۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام اپنی امت کے اعمال کی گواہی بھی دیں گے کہ فلاں نے کیا کیا اور فلاں سے کیا غلطی سرزد ہوئی۔ اس پر علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شاہدن علی امتک، حضور اپنی امت پر گواہی دیں گے۔ اپنی اسی تفسیر کی تائید میں انہوں نے یہ روایت پیش کی ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے حضرت سعید بن مسیب سے روایت کی ہے کہ ہر روز صبح و شام حضور کی امت حضور پر پیش کی جاتی ہے اور حضور ہر فرد کو اس کے چہرے سے پہچانتے ہیں، اسی لیے حضور ان پر گواہی دیں گے۔ علامہ ابن کثیر اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے رقم دراز ہیں کہ حضور اللہ تعالیٰ کی توحید کے گواہ ہیں کہ اس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں، اور قیامت کے روز لوگوں کے اعمال پر گواہی دیں گے۔ ساتھ ہی علامہ آلوسی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں حضور گواہی دیں گے اپنی امت پر کیونکہ حضور ان کے احوال کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے اعمال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور روز قیامت ان کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین و اسلام کے بتائے ہوئے راہ پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مزید اس بارے میں صوفیہ کرام نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو بندوں کے اعمال پر آگاہ فرما دیا ہے، حضور نے انہیں دیکھا ہے اس لیے حضور کو شاہد کہا گیا ہے۔ یہاں پر علامہ آلوسی نے مولانا جلال الدین رومی کا یہ شعر نقل کیا ہے، در نظر بودوش مقامات العباد، ذا سبب نامش خدا شاہد نہاد، کہ بندوں کے مقامات حضور کی نگاہ میں تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا اسم پاک شاہد رکھا۔ یہ لکھنے کے بعد علامہ موصوف فرماتے ہیں فتعمل ولا تغفل، اس بیان کردہ حقیقت میں غور و فکر کرو اور غفلت سے کام نہ لو۔ الغرض وہ تمام ابدی صداقتیں جنہیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے اور عالم غیب کی وہ حقیقتیں جو عقل و خرد کی رسائی سے ماورا ہیں، ان سب کی سچائی کے آپ گواہ ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور دعا ہے کہ رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر چلائے۔ انشاءاللہ اس پر مزید نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، اور آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور فرینڈز میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جو نیو آئے ہیں چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔